السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال تعالی ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، مدبر اور حاکم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، آج بروز جمعہ 3 دسمبر 2021 مسجد اسراء اہل حدیث حرب نہلی میں یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں مجھے حقیقت تقلید کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو دین اسلام کے تعلق سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور تقلید کے بندھنوں سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس پروگرام کے بورڈ کے ذریعے سے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے، یہی باتیں تقریر کے ذریعے سے بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن بورڈ کے ذریعے سے پیش کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے، آپ دیکھیں جتنے اسکول ہیں، جتنے کالجز ہیں اور جتنے یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر بلیک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رفتار زمانے کے ساتھ اب بلیک بورڈ نہیں رہا، اب گرین بورڈ آ گیا ہے، وائٹ بورڈ بھی ہے، ترقی کے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سروے رپورٹ یہ ہے کہ اگر ہم تقریر کرتے ہیں تو آدمی 50 سے 60% سمجھتا ہے،
اور اگر وہی چیز بورڈ کے ذریعے سے سمجھائی جاتی ہے تو کبھی آدمی 70%، 80% اور 90% بھی سمجھ سکتا ہے. اسی لیے بچوں کو، بڑوں کو سمجھانے کے لیے بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور دین کی وہی باتیں جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، وہی آیتیں، وہی احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن ایک نئے انداز سے بورڈ کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. درس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو درس ہونے جا رہا ہے بورڈ کے ذریعے سے، پوری توجہ کے ساتھ آپ سننے کی پوری کوشش کریں. اور اس سے پہلے کہ اور دوسری بات پیش کروں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیں. دیکھ لیں ایک اور مرتبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ درس چل رہا ہو اور آپ کے موبائل سے جو ہے رنگ بج رہی ہو اور کوئی گانا بج رہا ہو، تو یہ خلاف ادب ہوگا، مجلس کے آداب کے خلاف ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس درس کے ذریعے سے ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، یعنی کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، مقصد حق کو واضح کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس درس میں جب درس شروع ہوگا تو ائمہ کرام کے نام آئیں گے، علماء کرام کے نام آئیں گے، جماعتوں کے نام آئیں گے، پیروں کے، فقیروں کے نام آئیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حق کو واضح کرنے کے لیے، بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم یہ سارے نام لیں گے، نہ کہ کسی سے دشمنی یا کوئی عداوت ہماری ہے، کوئی نہیں. الحمدللہ ہم ائمہ کرام کی بھی قدر کرتے ہیں، علماء کرام کی بھی قدر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ حق واضح کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق اور باطل یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو حق کو قبول کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو حق کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں. لیکن ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا متلاشی ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور باطل سے ہم کو بچنا ہے. ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل یہ ٹکنے والی چیز، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. تو اس لیے بالکل اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، بات کو سنتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، کوئی ایک ایسی بات آ جائے آپ سے سوال کر لیا جائے، تو کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی؟ کیونکہ یہ ایک طرح کی گفتگو ہے. جیسے کلاس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، استاد اور طلبہ ہوتے ہیں. استاد کیا کرتے ہیں؟ بورڈ پہ لکھتے جاتے ہیں، طلبہ سے پوچھتے جاتے ہیں یہ دیکھو ایسا ہے، یہ فلاں ہے. تو ہم بھی آپ سے جو ہے وہی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہمیں سیکھنے میں آسانی ہوگی. جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور جب سمجھ بھی جائیں گے تو اس کے بعد کرنے والا کام کیا ہے؟ عمل کا درجہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. تو آپ لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ؟ آخر تک بیٹھے رہیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے لیے جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل بیٹھے رہیں، لیکن کتنا بھی ضروری فون کیوں نہ ہو آپ اٹھ کر کے نہ جائیں. نقصان کیا ہوگا؟ آپ کو دیکھ کر کے دوسرا اٹھے گا، دوسرے کو دیکھ کر کے تیسرا اٹھے گا، اور اس طریقے سے مجلس کے اندر افراتفری ہوگی، انتشار کا شکار ہو جائے گی مجلس. میرے لیے اتنے سارے افراد کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس 5-10 افراد بھی اگر ہوں، بیٹھے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی درس دیں گے جو 100 لوگوں کو یا 1000 لوگوں کو دینا ہے. یہ اور بات ہے کہ اب لا کر کے ایسا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے غلطی نہ ہو. لیکن یہاں علماء کرام بھی موجود ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اس پورے کے پورے درس کے اندر اگر کوئی ملاحظات ہو
تو آپ مجھ سے ذکر کر سکتے ہیں. اگر عوام میں بھی وہ صلاحیت ہے کہ مولویوں کو پکڑ سکتے ہیں تو بے شک پکڑیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہونے کے پورے امکانات ہیں. غلطی سے بری اگر کوئی ذات ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں گے سمجھیں گے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے ہم کون ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی پکی بات ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. دین اسلام. دین اسلام کے بارے میں 3 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پیارا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. دوسری آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا دین قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہودیت ایک دین ہے، عیسائیت ایک دین ہے، ہندو مت ایک دین ہے، بدھ مت ایک دین ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ادیان ہیں، اور ایسے ادیان بھی ہیں، ایسے دین بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو بھی نازل کیا ہے، لیکن دین اسلام آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی بھی دین پسند نہیں ہے، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے، یہ حرف آخر ہے یعنی قول آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اتمام کر دیا ہے، اتمام نعمت میں نے کیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ تینوں آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کرنے کے بعد خود بھی راضی ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص
دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ جی کلمہ، دو چیزیں آ رہی ہیں، کوئی ایک چیز بولو، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھے گا ہی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو کیا پڑھے گا؟ کلمہ شہادت۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کلمہ شہادت ہے، اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کیا وہ کیا کہے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ دونوں فرق سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا فرق؟ لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور یہ اذکار میں سے بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ بھی اگر جو ہے اذکار کے طور پہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ یہ تو ایک کلمہ طیبہ کا ایک دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ طیبہ کو ہم لے لیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ بولیے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا کرتے ہیں سب لوگ بولنے کے بجائے میں پوچھتا ہوں، ہاتھ اٹھائیں، کون اس کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، بولو۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ دیکھیے صحیح ترجمہ ہے، بیٹھو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں توغرے لگے ہوئے، کیا اس کا معنی لکھتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں، عربی میں اس کا ہوگا لا معبود بحق الا اللہ۔ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اور محمد رسول اللہ کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہمارا معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے اندر ہمیں کس کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی۔ اور ہم رسالت کس کی تسلیم کریں گے؟ رسالت کے معنی رسالت و نبوت، یعنی وہ ہمارے کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، سارے نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ہم کو عبادت کرنی ہے، محمد الرسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو ہم کو کہاں سے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور کہاں سے پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے؟ ماشاءاللہ، بہترین جواب، قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی کسی کی آواز آئی، حل کیے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ۔ ذرا اور کھل کر کے بولو، قرآن کی کوئی آیت ہو سکتی ہے؟ اطیعوا اللہ، ماشاءاللہ، معلوم ہے تھوڑا یاد دلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اسی کو بولتے ہیں، ذرا بار بار درس میں ذرا بیٹھے رہیں گے نا یاد آتا۔ یاد سب کو تھا نا، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، سب کو معلوم ہے نا قرآن کی آیت؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم کو قرآن اور حدیث میں جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عمل کرنے کے لیے، آپ کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کے لیے ہم کو کہاں جانا ہے؟ قرآن اور حدیث میں جانا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کیا مطلب ہے اس کا؟ اطاعت کرو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے نمبر پر اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے قرآن کریم کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک دو مقامات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بارے میں پہلا مقام سورہ محمد ہے، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن تولوا، اگر تم روگردانی کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، فإن اللہ لا يحب الكافرین، اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، انکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہم کو اطاعت کرنی ہے۔ آیتیں بہت زیادہ ہیں، میں یہاں پہ بات کو روک لیتا ہوں کیونکہ آگے باتیں آپ کے سامنے اور رکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ سیدھے راستے پر ہے یا غلط راستے پر ہے؟ سیدھے راستے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ اور ہم صراط مستقیم کے واسطے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ ارے بولو نا جی، کون سی آیت؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی صراط مستقیم کے واسطے ہم دعا کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر ہے۔ اور جو سیدھے راستے پر ہے وہ کیا جنت میں جائے گا؟ جی جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم آگے کیا کریں گے؟ انشاءاللہ لکھ دیں گے، کیونکہ جنت میں بھیجنا ہمارا کام نہیں ہے، جنت میں بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ اس کو جب آپ سمجھ گئے ہوں تو اور ایک مرتبہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک شخص اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، کلمہ شہادت پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں اللہ کے بارے میں معلوم ہوا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہم کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ قرآن اور حدیث سے مل رہی ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا وہ سیدھے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر ہے، اور جو صراط مستقیم پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا
انشاءاللہ تعالی. کسی جنت میں نہیں جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کسی کا ہاتھ اٹھا گیا جی؟ اس کا مطلب سب لوگوں کو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی. دعا کرو اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، اور ہم کو جنت میں داخلے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ تو بریف کے اندر جو ہے صرف اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اصل درس شروع ہو رہا ہے حقیقت تقلید پر. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر مختلف جماعتیں ہیں، مسلمانوں کے اندر مختلف مسلک ہیں، مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ بندیاں ہیں، الگ الگ گروپ موجود ہے، جماعتیں موجود ہیں. انہی چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے آیا ہم صراط مستقیم پر ہیں کہ نہیں ہیں. اس درس کے ذریعے سے بس آپ کی آنکھیں کھولنا ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی آپ کو موقع بھی دیا جائے گا سوال جواب کرنے کا جب درس ختم ہوگا. تو ہم اس درس کو شروع کرتے ہیں. پہلی چیز ہے، یہ ہے ائمہ پرستی. کیا ہے؟ ائمہ پرستی. ائمہ پرستی کا مطلب کیا ہے؟ اماموں کو ماننا. عام طور پہ جو مشہور امام ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 امام ہیں. جی بولتے جائیے. پہلے نمبر پر امام، یا ہم دوسرے معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہیں حنفی، دوسرے نمبر پر ہیں مالکی، تیسرے نمبر پر ہیں شافعی، اور چوتھے نمبر پر ہیں بولیے حنبلی. حنفی مسلک، یہ 4 مسلک ہیں یہاں پر ائمہ اکرام کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ملک میں کتنے مسلک مشہور ہیں؟ ہمارے ملک میں 2 مسلک بہت مشہور ہیں. ایک ہے حنفی، دوسرے ہے شافعی. مالکی اور حنبلی ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن عرب ممالک میں ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہی مسئلہ ہے اور لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ 4 اماموں کو ماننا ضروری ہے، اور جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام شیطان ہوتا ہے. یہ بات کیوں بولتے ہیں؟ آگے میں بتاؤں گا کہ یہ بات کیوں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، حنفی ان کے امام کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. مالکی کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام لکھ دیتے ہیں، کئی ویڈیو دیکھنے والے پھر بعد میں اعتراض نہ کریں کہ ہمارے امام کو امام ہی نہیں لکھے. ٹھیک ہے بھائی، لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو امام ہیں حنفیوں کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ علماء نہیں بولیں گے، مدرسے کے کوئی طالب علم نہیں بولیں گے، صرف عوام بات کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے نعمان بن ثابت.
رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام مالک ہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن ادریس الشافعی، لیکن وہ مشہور کس سے ہیں؟ شافعی کے نام سے مشہور ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہی نام ہے۔ یہ دو اماموں کے وہی نام ہیں، لیکن ان کے دونوں کے الگ الگ نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 80 ہجری میں۔ کتنے ہجری میں پیدا ہوتے ہیں؟ 80 ہجری، یہ ہے عربی تاریخ کے حساب سے 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوتا ہے 150 ہجری میں۔ کتنے ہجری میں؟ 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیدا ہوتے ہیں سن 93 ہجری میں، 93 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوتی ہے 179 ہجری میں۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 150 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 204 ہجری میں۔ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیدا ہوتے ہیں 164 ہجری میں، 164 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 241 ہجری میں، یعنی 241 ہجری، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پہ ہم لوگ کراس کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے کے لیے ڈیوائڈ کر دیں گے، الگ الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، انتقال ہوا 150 میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 93 میں، اور انتقال ہوا 179 ہجری میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 150 ہجری میں، اور انتقال ہوا 204 ہجری میں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 164 میں، اور انتقال ہوتا ہے 241 ہجری میں۔ یہ جو ائمہ کرام ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، ذرا سوچیں اور غور کریں، یہ ائمہ کرام کی کبھی ایک ساتھ بیٹھک نہیں ہوئی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ چاروں مسلک برحق ہیں، چاروں مسلک برحق ہیں۔ ان کی ایک دوسرے کی کبھی آپس میں میٹنگ نہیں ہوئی، کبھی ایک جگہ بیٹھک نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 150 ہجری میں ہو رہا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں 150 ہجری میں یہاں یہ پیدا ہوئے ہیں، 93 میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہاں 164 میں امام احمد بن حنبل، 179 میں انتقال ہوا، 164 میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ائمہ کرام سے ملاقاتیں بہت کم ہوئی ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کو ماننا ضروری ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کو ماننا یا چار مسلک برحق ہیں، اس کو ماننا ضروری ہے، اب ان کی خدمت میں 10 سوالات رکھنے جا رہا ہوں۔ ان سوالات کے جوابات کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے سوالات ہیں لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایسے سوالات ہیں کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، لیکن آئیے ان سوالات کو رکھ کر کے جوابات یا اس کو سمجھانے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ نبوت سے قبل کی زندگی کتنی ہے آپ کی؟ 40 سال کی ہے۔ مکہ کی زندگی کتنے ہیں؟ مکے میں کتنے سال رہے آپ؟
बोलो ना भाई, गड़बड़ करो ना को, कंफ्यूज भी करो ना को। कितना? 13 साल। और मदनी जिंदगी 10 साल, कितने हो गए? 63 साल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल जिंदगी कितनी है? ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। इसमें जो है ये 23 साल जिंदगी किसकी है? ये नबूवत वाली जिंदगी है। कुल आपकी उम्र 63 साल है। 40 साल की उम्र में आप नबी बनाए गए, 13 साल आप मक्के में रहे, 10 साल मदीना में रहे, यानी नबूवत के 23 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कितनी हिजरी में हुआ? जी, अब यहां पर तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा। अगर मैं ये पूछूं तेंदुलकर ने अब तक कितने रन बनाए हैं, आप सब में से कोई ना कोई जानेगा। धोनी ने कितने कैच पकड़े हैं, सब बताएंगे। यूसुफ पठान ने कितने ओवर खेले हैं और कितने विकेट लिए हैं, आप लोग सब बताएंगे। और अफसोस की बात यह है कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साले वफात मालूम नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। अभी भी बता सकते हैं, वक्त है जी। वो पैदाइश है भाई, साले वफात किस हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। एक सवाल जो बिल्कुल करीब है यहां से आया है, जरा उसमें से एक का इजाफा कर लेते हैं। वो है 11 हिजरी। कितने हिजरी? 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। कितनी हिजरी में? ये याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। और जब आप ये दर्स खत्म करेंगे आपको ये पेपर दिया जाएगा, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। आप उसको लें और जहन में रखने की इन चीजों को कोशिश करें। 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ। इन चारों इमामों में सबसे पहले इमाम कौन पैदा हुए? वहां देख करके बोलो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कौन सी हिजरी में पैदा हुए? 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। ठीक है, अगर हम इस 80 में से जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश है उसमें से माइनस करते हैं 11, तो कितने हो गए? 69। 69 ईयर। देखें, इसका जवाब कोई भी माई का लाल नहीं दे सकता। यह चैलेंज नहीं है, बात तो वाज़ेह करना है, चैलेंज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं आप लोग, पूरी तवज्जो के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, इंतकाल हुआ 11 हिजरी को। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए 80 हिजरी को। तो अब जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, पैदा होने के बाद माँ के पेट से कोई आदमी आलिम बन के तो पैदा नहीं होता ना। अगर हम 80 के अंदर 20 को मिला लेते हैं, प्लस करते हैं, तो कितने हो गए? 100 हो गए। फिर भी हम यहां से निकाल देते हैं 20 को, 80 को ही रखें। अगर 80 में से 11 को निकाल दें तो कितने बन रहे हैं? निकालेंगे तो कितने बचे? 60 पर 9 69 बचे। सवाल यह है कि अभी यहां पे कोई इमाम पैदा ही नहीं हुआ था, अभी यहां पे कोई इमाम पैदा ही नहीं हुआ था। ये 69 ईयर्स के दरमियान सहाबा किराम भी थे, ताबईन भी रहे हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं लेकिन सहाबा किराम को देखा। सवाल यह है कि वो लोग जो 69 ईयर्स में रहे हैं, इनका कोई इमाम ही नहीं था, आया ये जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा समझा देता हूं, कुछ लोग थोड़ा
19-20 में है। कुछ लोग समझ रहे हैं, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कितनी हिजरी में हुआ? 11 हिजरी में। 4 इमामों में सबसे पहले इमाम कौन पैदा हुए? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। 80 हिजरी, 80 में से अगर हम 11 साल निकाल देते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के हैं, तो बचे कितने? 69 ईयर्स। इसके अंदर बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ताबईन गुजरे हैं। सवाल यह है कि इनको तो ये चारों में से कोई इमाम मिला ही नहीं, तो ये 60 पर 9 साल के इस अरसे के अंदर जो लोग जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले गए, किताब और सुन्नत पर जिंदगी गुजारे, लेकिन किसी इमाम को माने ही नहीं क्योंकि पैदा ही नहीं हुए थे, तो ये जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? आप समझ में आया सवाल? कहां जाएंगे? उम्मीद है इंशाअल्लाह कहां जाएंगे? सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हम लोग, उम्मीद है अल्लाह की जात से कि ये कहां जाएंगे? इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अब अगर ये 60 पर 9 साल के अरसे में किसी इमाम को माने बगैर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके, कुरान और हदीस पर अमल करके जब ये जन्नत के रास्ते में जा सकते हैं, आज के दौर में इन चारों इमामों को जरूरी क्यों करार दिया गया कि चारों को मानना ही है? चारों को नहीं, असल में कहते हैं कि मानना चारों मसलक को है, लेकिन किसी न किसी इमाम की इक्तिदा करना जरूरी है। जबकि ये सवाल के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई चीज साबित ही नहीं है जिसको हम ये बता सकें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि मेरे मरने के बाद फला फला आएंगे, उनकी बात को मानो। ठीक है। अब दूसरा सवाल यह है, चार खलीफा अफजल हैं या 4 इमाम? जी, 4 खलीफा अफजल हैं या 4 इमाम? क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? 4 खलीफा अफजल हैं, 4 इमाम अफजल नहीं हैं। अब मैं पूछूंगा क्यों, तो क्या जवाब देंगे? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये जो चारों खलीफा है ये कौन है? सहाबा हैं, और ये जन्नती सहाबा हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं। 10 ऐसे सहाबा कराम जिनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अफजल वो जन्नती सहाबा कराम हैं जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। जब 4 अफजल हैं सहाबा कराम या खुलफाए राशिदीन, 4 इमाम अफजल नहीं है, तो अब अगर हम लोग चारों इमामों में से पहले कौन है? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, उनके नाम से कोई सिद्दीकी फिरका बना, कोई मसलक बना? नहीं बना। दूसरे नंबर पर कौन है? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर कोई फारूकी फिरका, फारूकी मसलक या जमात बनी? नहीं। तीसरे नंबर पर, अरे बोलो जी, उस्माने गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके नाम पर कोई उस्मानी फिरका बना? नहीं बना। चौथे नंबर पर कौन है? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर कोई फिरका बना? हर सवाल का जवाब नहीं होता। चौथे नंबर पर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर कौन सा फिरका बना है? उनको बोलते हैं अलवी। दूसरे माने में हम क्या कहेंगे? शिया। देखें, 4 इमाम अफजल नहीं हैं, 4 सहाबा खुलफाए राशिदीन अफजल हैं, अशर मुबश्शरा में से हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर सिद्दीकी फिरका नहीं बना, उमर के नाम पर फारूकी, उस्मान के नाम पर उस्मानी नहीं बना, लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर कौन सा फिरका बना? अलवी, शिया बना। अच्छा, यहां एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। एक है
سنی، دوسرے کیا ہے؟ شیعہ۔ سنی کے امام کتنے ہیں؟ سنی کے امام کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ شیعہ کے امام کتنے ہیں؟ جی ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دیکھیے یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، صرف میں موٹی بات بتا کر کے نکل جاتا ہوں۔ سنیوں کے کتنے امام ہیں؟ 4 ہیں۔ اور شیعوں کے کتنے امام ہیں؟ 1 نہیں ہے، 12 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ میں اس لیے پہلے بولا مولانا لوگ بات نہیں کرنا، کیونکہ الحمدللہ علماء کرام کو معلوم ہے، بیٹھے ہیں پورے دیکھ رہے ہیں وہاں سے۔ یہ چیز جاننا ضروری ہے۔ شیعوں کے کتنے امام ہیں؟ 12۔ پہلے نمبر پر وہ امام کس کو مانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر اس کے بعد حسن حسین، پھر لمبی لسٹ ہے۔ جب وہ آپ کے ہاتھ میں پیپر دیا جائے گا نا، اس کے اندر پوری کی پوری تفصیل موجود ہے، میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا زیادہ، ٹھیک ہے؟ چلو، سنیوں کے کتنے ہو گئے؟ 4۔ شیعوں کے کتنے ہو گئے؟ 12۔ میجارٹی کس کی ہے؟ میجارٹی کس کی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آگے وہ سوال کرتا ہوں میں۔ اچھا، یہ سنی جتنے ہیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دور سے رشتہ داری لگتی ہے، ان کا جو سلسلہ نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، شیعہ علوی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ شیعہ کہاں سے ہیں؟ صحابہ کے دور سے، یا کہہ سکتے ہیں کہ تابعین کے دور سے ہیں۔ ان کی 3 چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پہلے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، نبی کے داماد ہیں، اور تیسرے یہ ہے کہ یہ شیعہ صحابہ کرام کے یا تابعین کے دور میں سے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو چاروں امام نہ صحابی میں سے ہیں، نہ نبی کے خاندان میں سے ہیں، اور نہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور ایک فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے ان کی؟ یہ امام کتنے ہیں ان کے؟ 12 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری فضیلت شیعوں کی ہے، یہاں میجارٹی بھی 12 اماموں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سنیت چھوڑ کر شیعہ ہو جانا چاہیے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، نبی کے خاندان سے ہیں، نبی کے داماد ہیں، صحابہ کرام کے دور سے ہیں۔ کون؟ شیعہ۔ اور ان کی دنیا کے اندر اچھی خاصی، باقاعدہ ایران کے اندر ان کی حکومت موجود ہے۔ تو جب اتنی ساری فضیلت ان کی ہے، میجورٹی میں لوگ آج کیا بولتے ہیں ہندوستان کے اندر اتنے سارے مسلمان ہیں جو حنفی ہیں، غلط ہے کیا؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ہماری مسجدیں زیادہ، ہماری جماعتیں زیادہ، ہمارے لوگ زیادہ۔ تو یہ جو میجورٹی ہے، اصل میں میجورٹی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے۔ اور باطل میجورٹی میں ہو تب بھی ہم اس کی بات نہیں مان سکتے، حق کو مانا جائے گا چاہے اس کے مٹھی پر افراد ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے اگر دیکھیں گے تو دنیا میں مسلمان زیادہ ہیں یا دوسری قوم کے لوگ زیادہ ہیں؟ کون ہیں؟ عیسائی کرسچن زیادہ ہیں۔ تو کیا میجورٹی کو دیکھ کر کے سارے کرسچن بن جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تُطِعْ اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ میجارٹی کو دیکھیں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ تو ہم میجارٹی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ حق کون سا ہے، حق کو قبول کریں گے، باطل سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ دوسرا سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کو مان کر کے چلنا ہے۔ چاروں اماموں کو ہم اس لیے نہیں جو ہے کیا کہتے ہیں، چاروں اماموں کے مسلک کو ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ان کے تعلق سے کوئی بات نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔
چلیے ٹھیک ہے. تیسرا سوال، تیسرا سوال یہ ہے چار مسلک اگر برحق ہے، اگر چار مسلک برحق ہیں تو جھگڑا کیوں؟ چار مسلک اگر برحق ہیں تو جھگڑا کیوں؟ کیا مطلب اس کا؟ چار مسلک، ہمارے ملک میں کتنے مسلک ہیں؟ دو مسلک، ایک حنفی دوسرے شافعی. آپ تھوڑا سا کوسٹل ایریا میں چلے جائیں، ساحل پر چلے جائیں، سمندر کے کنارے، خاص کر کے آپ یہ بھٹکل سے لے کر کے اڑپی، منگلور اور کیرلا کے علاقے میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو حنفی کے ساتھ ساتھ شافعی بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، شافعی بھی ملیں گے، لیکن ان کے آپس میں ٹکر ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. آپس میں کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں مسلک برحق ہیں، اوپر سے جھگڑے بھی کر رہے ہیں. بھائی جب مسلک برحق ہیں تو جھگڑے کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب برحق ہیں، چاروں حق پر ہیں، تو پھر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جھگڑے ہو رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خاص کر کے حنفی مسلک والے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں. کیا ہے؟ آپ سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں. جبکہ شافعی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سینے پر ہاتھ تھوڑا سا نیچے باندھتے ہیں، آپ دوسرے معنی میں کہیں کہ ناف کے اوپر باندھتے ہیں. اور یہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، آمین زور سے پکارتے ہیں. اب یہاں جھگڑا دیکھیں، حنفی یہ سارے کام نہیں کرتے، لیکن سارے کام یہ شافعی کرتے ہیں. اگر شافعی کریں گے تو حنفی کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں کہ وہ چاروں مسلکوں میں سے ایک مسلک ہے، اس لیے ان کا سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی صحیح ہے، آمین زور سے بولنا بھی صحیح ہے، رفع الیدین کرنا بھی صحیح ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی صحیح ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ اہل حدیث غلط کرتے ہیں. اگر کوئی کسی امام کو مان کر ان کے مسلک کی بات کو مان کر کے کرتا ہے تو صحیح ہے. ہم لوگ مسلک کو مان کر کے کرتے ہیں یا سنت سمجھ کر کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ تو جب سنت سمجھ کر کیا جاتا ہے تو ہم پہ اعتراض ہے، اور مسلک کی بات کی جاتی ہے تو وہاں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کیوں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، آپ کے ذہن کو میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو سمجھیے. یہ تعصب کیوں؟ یہ دشمنی کیوں؟ یہ عداوت کیوں؟ یہ بیر کیوں ہے؟ ذرا آپ دیکھ لیں کہ چاروں اماموں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر یہ ان کے مسلک کے طور پر مان کر ان کو چل کر ان کی جو ہے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو جائز ہے، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. جبکہ یہ تعصب میں یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں جو کہ سراسر غلط ہے. چوتھا سوال ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیثوں سے سوال کیا جاتا ہے. کیا سوال کرتے ہیں؟ ہمارے امام یا تو حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، چاروں میں سے ہم کسی نہ کسی ایک امام کو مانتے ہیں. اب لوگ ہمارے سے سوال کیا کرتے ہیں؟ تمہارا امام کون؟ جی ارے تم لوگ نبی کچھ نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امام کیسے ہوئے؟ یہ جواب صحیح نہیں ہے. تھوڑا لاجک استعمال کریں. لاجک کیا استعمال کریں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تمہارا امام کون، تو جواب کیا دیں گے؟ تمہارے امام کا جو امام ہے وہی ہمارا بھی امام. بات سمجھ میں آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کو امام مانتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. امام مالک، امام شافعی، امام
احمد بن حنبل کس کو امام مانتے تھے؟ ان کا امام، ان کا پیشوا، ان کے قائد اور ان کے جو ہے رسول اور پیغمبر کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہارا امام کون، اگر ہم یہ جواب دیں گے ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بات ان کو ہضم نہیں ہوتی، تو ہم کیا کہیں گے؟ تمہارے امام کا جو امام ہے وہ ہمارا امام۔ اب یہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں، جب آپ باہر نکلیں گے، جب تقلید کی بات ہوگی، اماموں کی بات ہوگی، تو لوگ کہتے ہیں ہم تو فلاں امام کو مانتے ہیں، تمہارا کوئی امام نہیں ہے، اور جس کا کوئی امام نہیں ہوتا اس کا امام شیطان ہوتا ہے۔ اہل حدیثوں کو کیا کہتے ہیں؟ جس کا کوئی امام نہیں ہوتا اس کا امام کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ جبکہ شیطان کسی کا امام بن سکتا ہے؟ اور کیا اہل حدیث کسی شیطان کو اپنا امام مانتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک طرح کی جو ہے افواہ ہے، اور اس طریقے سے بدنام کرنے کے واسطے حسبی اپنی ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو سراسر غلط ہے۔ پانچواں سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اماموں کے بارے میں کیا کوئی قرآن کی آیت ہے؟ دیکھیے، اماموں کے بارے میں کیا کوئی قرآنی آیت یا حدیث ہے؟ 4 اماموں کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت ہے؟ ارے بولو جی، ہے؟ پھر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم مولانا قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ فلاں 4 اماموں میں سے ایک امام کی اتباع کرو، ان کی بات مانو؟ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ اچھا، حدیث میں کوئی چیز ہے کہ میرے انتقال کے 60 پر 9 سال کے بعد، میرے انتقال کے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد فلاں فلاں امام آئیں گے، ان کی تقلید کرو، ان کو مانو؟ کہیں ہے؟ نہیں۔ قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن اور حدیث کے اندر یہی چیز لکھی ہوئی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کتنے سوالات ہو گئے؟ 5 سوالات۔ چھٹا سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کس کے امتی بن کر آئیں گے؟ کس کے امتی بن کر آئیں گے؟ جی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام حنفی بن کے آئیں گے، لکھا ہوا ہے بھی کتابوں میں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں، کوئی مذاق والی بات بھی نہیں ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے احناف کی کتابوں کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام حنفی بن کر کے آئیں گے۔ ایک نبی جو اپنے دور میں رہ چکے ہیں وہ کسی امتی کے امتی بنیں گے یا کسی نبی کے امتی بنیں گے؟ ارے بولو نا جی، نبی کے امتی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، نہ کسی امتی کے امتی بن کر آئیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے تو ہم کو کسی امام کا امتی بننا نہیں ہے، ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے
رسول ہیں. تو جب رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا ہے. 7واں سوال. ساتواں سوال یہ ہے کہ چاروں ائمہ کس کو اپنا امام مانتے تھے؟ یہ چار ہے نا، ان کے امام کون تھے؟ نہیں، کیونکہ یہ خود امام ہیں، ان کو اپنا امام، وہ اپنا امام کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. جب یہ خود امام ہیں تو پھر ان کو امام ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں امام، ان کا کوئی امام ہی نہیں تھے، یہ ایک نمبر کے وہابی تھے دوسرے معنی میں اگر دیکھیں گے، کیونکہ ان کا بھی کوئی امام ہی نہیں ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو چاروں امام ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمہارے امام کس امام کو مانتے تھے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ چاروں امام اگر مانتے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے تھے. 8واں سوال یہ ہے کہ کسی بھی امام نے کیا اپنی تقلید کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی جواب دیجیے. کسی بھی امام نے اپنی تقلید کرنے کا حکم دیا ہے کہ میری بات مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دو، پھر وہ امام رہیں گے؟ رہیں گے؟ وہ امتی بھی کہلانے کے مستحق ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. امام تو دور کی بات ہے، کیونکہ کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ جائے، حدیث آ جائے تو حدیث کو چھوڑ دو، میری بات مانو. نہیں کہا کسی نے، بلکہ یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، میری بات کو چھوڑ دو، نبی کی بات کو، نبی کی حدیث پر اپنی زندگی گزارو. تو یہ ہے اصل بنیادی چیز. جب ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات جو ہے آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کعبۃ اللہ میں 4 مصلے تھے. کعبۃ اللہ میں کتنے مصلے تھے؟ 4 مصلے تھے. کیسے؟ یہ ہے خانہ کعبہ، 1 2 3 4. یہاں دیکھیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ کیا ہوتے تھے؟ سعودی حکومت آنے سے پہلے یہاں کعبۃ اللہ کے اندر کتنے مصلے تھے؟ 4 مصلے تھے. چاروں اماموں کے 4 مصلے. ظہر کے وقت میں اپنی نماز الگ الگ پڑھ لیتے، ان کا امام الگ، حنفی کا امام الگ، شافعی کا الگ، مالکی کا الگ، حنبلی کا. لیکن جب مغرب کے وقت میں سورج ڈوبنے کے بعد ہی نماز پڑھنا ہے نا، ایک امام ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک امام ادھر کھڑے ہو کے، ایک ادھر ایک ادھر، 4. اب چاروں کی نمازیں ایک ساتھ مختلف ہو جاتی تھیں تو دنیا پریشان تھی، تو کرے تو کیا کرے؟ کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر کے ایک کے بجائے کتنے مصلے قائم کر دیے. لیکن سعودی حکومت کا بھلا ہو، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم دین اور ایک وقت کے دولت مند، دونوں نے مل کر کے ان 4 مصلوں کو نکال کر کے چھوڑ دیا، پھینک دیا. اور یہ اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ پوری دنیا سے علماء کرام کو بلایا گیا اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ یہاں 4 امام 4 مصلے نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم ایک امت ہیں. مصلے کتنے ہونا چاہیے؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایک ہی مصلی ہونا چاہیے.
सबों ने उस पर इत्तेफाक किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 निकल कर आज कितने हैं? दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक इसे एक मुसल्ले को एक ही रखे, क्योंकि लोगों की नजरें बहुत ज्यादा है और लोग चिढ़ते भी हैं सऊदी हुकूमत से, और हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है कि हम उसका सपोर्ट करेंगे। वहां सिर्फ तौहीद है, बाकी बुराइयां तो वहां पर मौजूद हैं। अब लोग ले दे करके किसी दूसरी हुकूमत के पीछे नहीं पड़ते हैं। क्या करते हैं? सऊदी हुकूमत ऐसा कर रही है, सऊदी हुकूमत के अंदर वो हो रहा, सऊदी, अब इतनी बातें करते हैं, उसके अंदर घर घुस करके देख लो, हजारों जो है पूरी की पूरी बुराइयां मौजूद हैं। तौहीद नहीं है, शिर्क बिदअत है, कुफ्र है, दुनिया भर की बुराइयां हैं। हम तनकीद किसके ऊपर कर रहे हैं? सऊदी हुकूमत के ऊपर, कतर की हुकूमत के ऊपर, कुवैत की हुकूमत के ऊपर। अब हम अपने आप को देखने के लिए तैयार नहीं, दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं। हमको बचने की ज़रूरत है। तो ये 9 सवालात हैं और 9 चीज़ें हैं जो आपके सामने पेश की गई। मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, असल बात पर मुझे आना है। अब मुसलमानों के अंदर अइम्मा परस्ती, 4 इमाम, 4 इमामों से मुसलमानों के अंदर एक और चीज आई, वो है उलमा परस्ती। अब देखें, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहां अइम्मा परस्ती में कितने इमाम हैं? 4 हैं। अब मुसलमानों के अंदर उलमा परस्ती कैसे आई, शख्सियत परस्ती कैसे आई? हनफी मसलक के अंदर कितनी जमातें हैं? कौन बता सकते हैं? हनफी मसलक के अंदर कितनी जमातें हैं? बता सकते हैं कोई भी? नहीं। चलिए देखते जाइए, इसीलिए तो आप लोग इकट्ठा गए हासिल करने के, इल्म हासिल करने के लिए, ठीक है? हनफी मसलक के अंदर पहली जमात है देवबंदी, दूसरी जमात है क्या है? बरेलवी, तीसरी जमात है, अरे बोलो जी, तबलीगी, चौथी जमात है जमात इस्लामी, और 5वें नंबर पर है मिर्जाई। मिर्जाई कौन है मालूम है? चलो पहले यहां से आते हैं। देवबंदी जमात के पीछे एक आलिम है जिनका नाम है मौलाना कासिम नानोतवी। दूसरे नंबर पर है बरेलवी के, इनके मौलाना कौन है जी? अहमद रजा खान साहब। तबलीगी जमात के मौलाना मौलाना इलियास साहब। जमात इस्लामी के मौलाना जी मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब। और मिर्जाइयों के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इनको एक दूसरा नाम आप जल्दी समझने के लिए कह सकते हैं कादियानी, ठीक है? एक मुसलमानों के अंदर 4 मसलक थे। अब हनफी के अंदर कितनी जमातें बन गई? इमामों में से कहां आ गए? उलमा पर आ गए। इमामों से कहां आ गए? उलमा पर आ गए। अब कोई एतराज कर सकते हैं कि देवबंदी मौलाना कासिम नानोतवी क्यों कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए, दारुल उलूम देवबंद से जो फारिग होते हैं उनको टाइटल क्या दिया जाता है जी? कासिमी, ठीक है? क्या कहते हैं उनको? कासिमी। देखिए मौलाना कब पैदा होते हैं? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा होते हैं? 1833 में पैदा होते हैं और इनका इंतकाल होता है 1880। ये ईसवी तारीख है, हिजरी तारीख नहीं है, ठीक है? मौलाना अहमद रजा खान साहब ये कब पैदा होते हैं? इनकी पैदाइश है 1856 और इनका इंतकाल होता है 1921 में। मौलाना इलियास साहब ये पैदा होते हैं
1886 के अंदर और इनका इंतकाल होता है 1944 के अंदर। मौलाना मौदूदी साहब ये पैदा होते हैं 1903 में और इनका इंतकाल होता है 1979 में। ये जो मैंने नाम लिखा है इसके बारे में एक वजाहत करना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है तमाम जमातों के लोगों का मुत्तफिका फैसला है कि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी क्या है जी? अरे बोलो जी, मुसलमान है? मुसलमान है? डर रहे हैं क्या? बोलना समझ में नहीं आ रहा मौलाना। मुसलमान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नबुव्वत का दावा किया। इसलिए ये तमाम मसलक और जमातों वाले इसको क्या करार देते हैं? काफिर करार देते हैं। इसलिए उसके चक्कर में हमको जाने की जरूरत नहीं है। हनफी के अंदर सिर्फ 4 जमातों को हम लेते हैं। देवबंदी में मौलाना कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह 1833 में पैदा हुए, 1880 में इनका इंतकाल हुआ। बरेलवी के मौलाना अहमद रजा खां साहब हैं, ये 1856 में पैदा हुए, 1921 में इनका इंतकाल हुआ। और तबलीगी जमात के मौलाना इलियास साहब ये 1886 में पैदा होते हैं, 1944 में इनका इंतकाल होता है। और जमात इस्लामी के मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ये 1903 में पैदा होते हैं, 1970 पर 9 में इनका इंतकाल होता है। अब देखें, आप गौर करें, ये जो जमात है इस जमात को बने हुए कितने साल हुए? देवबंदी जमात बन करके कितने साल हुए? अगर हम इनकी तारीख पैदाइश ही से ले लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये जमात बन करके 2021 में इसकी उम्र होती है 188 साल। बरेलवी जमात की उम्र होती है 185 साल। तबलीगी जमात की उम्र बनती है 135 साल और जमात इस्लामी की उम्र बनती है 118 साल। अब लोग क्या समझते हैं? ये जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है समझते हैं। लोग क्या समझते हैं? जबकि ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये आइम्मा नहीं है, तो ये उलमा भी अब की पैदावार है। अब लोग हमसे ये कहते हैं, देखिए बहुत समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है, अहले हदीसों को ये कहते हैं ये अंग्रेजों के दौर में पैदा हुए। अहले हदीसों को क्या कहते हैं? ये अंग्रेजों के दौर में पैदा हुए। अंग्रेज आकर के इनको पैदा किए, अंग्रेजों की वजह से ये लोग आए। जबकि आप इनके 188 साल, 165, 135, 118 जब जाकर के आप देखेंगे तो ये कौन से दौर के हैं? ये खुद कौन से दौर के हैं? अरे बोलो जी, डरो को। अंग्रेजों के दौर से हैं। हमसे ये कहा जाता है कि अहले हदीस अंग्रेजों के दौर से नहीं है। सवाल ये है कि ये चारों जमातें वजूद में आने से पहले कुरान और हदीस था कि नहीं? कुरान था, फिर भी डर रहे हैं आप लोग। कुरान था और आज भी कयामत तक रहेगा। हदीसें थी, आज भी कयामत तक रहेंगी। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले या तो अपने आप को देवबंदी, बरेलवी, तबलीगी जमात इस्लामी बनाओ, हमारा कहना यह है कि देखें आप, अगर कोई आदमी इन जमातों के पीछे अगर आप जाएंगे, हर जमात के पीछे एक एक कौन है? आलिम है, एक एक मौलाना है। और जितनी जमातों वाले हैं वो अपनी जमात की तरफ दावत दे रहे हैं, कुरान और सुन्नत की तरफ दावत। बात समझ में आ रही है? हर जमात के पीछे एक आलिम है। दूसरी चीज, ये जितनी जमातों वाले हैं ये कुरान और सुन्नत की तरफ नहीं बल्कि किसकी तरफ दावत दे रहे हैं? अपनी जमातों की तरफ दावत दे रहे हैं। और आप देखें, कलमा नबी का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा हमको किसने दिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कलमा नबी का, मसलक इमाम का, और जमात मौलाना की।
نہیں سمجھ میں یہ بات؟ کلمہ نبی کا اور مسلک امام کا اور جماعت مولانا کی. محمد الرسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں نا, تو محمدی ہم اپنے آپ کو کب بولیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اپنے آپ کو محمدی کب کہلائیں گے؟ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہلائے؟ جی محمدی کہلائے. اب آئیے تیسرے نمبر پر جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر آتی ہے یہ چیز ہے پیر پرستی. کیا ہے؟ پیر پرستی. اب یہاں آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں, اچھا ایک اور چیز چھوٹ رہی ہے. پیر پرستی سے پہلے دیوبندی جماعت کے اندر کتنی جماعتیں ہیں جی؟ اس کے اندر 2 جماعتیں ہیں, ایک ہے حیاتی اور دوسرے ہے مماتی. بریلی کے اندر بعد میں آتا ہوں میں. تبلیغی جماعت کے اندر ایک ہے, ابھی جھگڑا ہوا نا ان لوگوں کا, ایک ہے دلی کی جماعت, دوسرے ہے بنگلور کی جماعت, جماعت اسلامی. اس کے اندر ایک اور جماعت نکلی ہے اور وہ ہے تنظیم جماعت اسلامی. اس کے سربراہ کون ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ٹھیک ہے, ذرا دیکھیں ائمہ پرستی سے کہاں آئے؟ علماء پرستی سے آئے. علماء پرستی میں پھر اس کے بعد 2 جماعتیں. شکر ہے اللہ کا, یہ حیاتی مماتی یہ ابھی انڈیا میں نہیں آئے, بارڈر پہ ہیں خالی, پاکستان کے اندر ہیں یہ لوگ, ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں دیوبندی. حیاتی اور مماتی. حیاتی کس کو بولتے ہیں؟ دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے, اس میں 2 گروپ کا, ایک جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں, ان کو کہتے ہیں حیاتی, اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہے, ان کو کہتے ہیں مماتی. اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی تقریباً 10-12 سال 15 سال کے اندر, کتنے سال, اتنے ہی سال ہوئے ہوں گے نا, یا 8-10 سال ہوئے. مولانا سعد صاحب اور مولانا, ارے معلوم نہیں کیا جی ہاں وہ نہیں مولانا زکریا نہیں, مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب, وہ علماء کے درمیان آپس میں جو ہے وہ دلی کی ایک جماعت بن گئی, بنگلور کی, اور باقاعدہ ان کے اندر باقاعدہ جھگڑے ہو رہے ہیں. بنگلور میں چلے جائیں, بڑے بڑے شہروں میں, دلی کے اندر چلے جائیں, جو مرکز ہے وہاں پر بھی جھگڑے ہوئے ہیں. مولانا مودودی صاحب, اور ان میں سے مولانا مودودی صاحب سے اختلاف کر کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک جماعت بنائی, تنظیم جماعت اسلامی. یعنی اب جماعتیں بنتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے پیر پرستی. پیر پرستی, پیر پرستی کے اندر آپ دیکھیں, اس کو آپ دوسرے معنی میں کہہ سکتے ہیں صوفیزم. ٹھیک ہے, پیر پرستی. اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں, پہلے نمبر پر ہے دعوت اسلامی, یہ کس کی شاخ ہے؟ یہ بریلویوں کی شاخ ہے. دوسرے ہے سنی دعوت اسلامی, یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک ہے گروپ نوری, اور دوسرے ہے شاکری, تیسرے ہے منہاجی. یہ الگ الگ علماء کی جماعتیں ہیں. اس کے پیچھے مولانا نور صاحب ہیں, اس کے پیچھے مولانا شاکر صاحب ہیں. نور صاحب سے نوری جماعت بن گئی, شاکر صاحب سے شاکری بن گئی. منہاجی یہ کون ہے جی؟ ڈاکٹر طاہر القادری کا نام سنے, ٹی وی پہ بہت بولتے ہیں وہ. ہاں, ان سے یہ منہاج القرآن, پتہ نہیں ان کا ایک جو ہے ادارہ ہے, اسی سے یہ کیا بنے ہیں؟ منہاجی ہیں. اب پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیں, یہ صوفیوں کے الگ الگ کیا کہتے ہیں اس کو, صوفیوں کی الگ الگ جماعتیں ہیں, ان کی شاخیں ہیں. اس کے اندر جو مشہور ہیں انڈیا کے اندر وہ ہیں, آپ آگے بولتے جانا, قادری دوسرے نمبر پہ,
चिश्ती और जी नक्शबंदी, नक्शबंदी, और उसके बाद है सहरवर्दी, और एक भी है जीलानी। अब बोर्ड रहता तो और भी नीचे लिखता था मैं, इतना ख़त्म हो गया, बस बोर्ड काफ़ी है इतना समझने के लिए। ज़रा आप देखें, गौर करें, अइम्मा परस्ती से कहाँ आए? उलमा परस्ती से, उलमा परस्ती पर आए। उलमा परस्ती से कहाँ आए? पीर परस्ती में। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी मुसलमान होना चाहता है तो मुसलमान होने के लिए अगर वो कलमा पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उससे पहले पूछेंगे तो हनफी में जाता, शाफी में जाता, क्या मालिकी बनता, क्या हम्बली बनता? पहले पूछेंगे। अगर वो बोलता है कि मैं हनफी बनूंगा तो फिर पूछेंगे देवबंदी जमात में जाता, बरेलवी जमात में जाएगा, या तबलीग में जाएगा, या फिर जमात इस्लामी। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं बरेलवी जमात में जाता हूं, फिर उससे पूछेंगे सुन्नी दावत इस्लामी में जाता, या सुन्नी दावत इस्लामी में जाता, या फिर नूरी शाकिरी मिनहाजी में जाता, फिर सिलसिले में कादरी, चिश्ती, नकदबंदी, नक्शबंदी, सहरवर्दी और फला लंबी उसकी लिस्ट है, वहां जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए सूफियों के, ये जो पीर परस्ती है ना सूफियों के, तकरीबन 3000 सिलसिले हैं। कितने? खाली बोलना मुश्किल हो रहा है, इतनी लंबी नामों की लिस्ट है मेरे पास है। अगर आप देखेंगे वो लिस्ट परेशान हो जाएंगे, अकल काम नहीं करती है। और मुसलमानों के अंदर ये सारी चीजें हैं। मुसलमानों के अंदर अइम्मा परस्ती, इमामों को मानने का भी है, उलमा परस्ती भी है, पीर परस्ती, सूफीज़म भी है। अब सवाल यह है कि एक आदमी अगर मुसलमान होना चाहता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो क्या पढ़ता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और यहाँ हालात ऐसे हैं कि इतने सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है। सोचो और गौर करो, मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया जी? आ रहा है समझ में? तो ये जो चीजें हैं मुसलमानों के अंदर, ये सारी की सारी चीजों को लेकर आज पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान है। और लोग हमसे ये कहते हैं कि आपस में सब लोगों को इत्तेहाद कर लेना चाहिए, यूनिटी हो जाना चाहिए, मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद हो जाना चाहिए। क्या मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो सकते हैं? अरे जवाब दो जी। नहीं हो सकते। क्यों? देखो, इन चारों की बात छोड़ दो, सिर्फ हम हनफी में से देवबंदी बरेलवी को मानते हैं, मानते हैं, बरेलवी जमात इस्लामी को मानते हैं, जमात इस्लामी वाले देवबंदियों को मानते हैं, नहीं मानते। देवबंदी जमात इस्लामी को, यानी एक दूसरे को, जबकि ये कौन है? ये आपस में हनफी हैं। ये चारों की चारों जमातें कौन सी हैं? हनफी हैं। जब एक ही मसलक वाले आपस में मुत्तहिद नहीं हो सकते तो लोग हमसे कहते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए। हमारे से कोई भी इत्तेहाद नहीं करता। वजह क्या है कि हम चारों को मानते हैं, किसी एक को नहीं मानते। झगड़ा यहीं से शुरू होता है कि एक को मानो, चार को मत मानो। हम ये कहते हैं कि 4 ही इमाम थे क्या? हम कहते हैं कि 50 इमाम हैं, हम कहते हैं कि 100 इमाम हैं, हम कहते हैं कि 300 इमाम हैं। क्यों? उन्होंने दीन की खिदमत की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, क्या इन्होंने दीन की खिदमत नहीं की? इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम फला फला, लंबी एक लिस्ट है। उनको क्यों नहीं मानते? सिर्फ 4 को बरहक कहने वाले हम ये पूछना चाहते हैं, तुम्हारे पास दलील क्या है? अगर दलील तुम्हारे पास है तो दो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दलील उनके पास कुछ भी नहीं है। बस ये है कि दुनिया चल रही है, मानते आ रहे हैं, हम भी मान रहे हैं और इस तरीके से जा रहे हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में कितने फिरके होंगे जी? 73 फिरके होंगे।
کتنے جہنم میں جائیں گے؟ 72 جہنم میں جائیں گے. اور کتنے فرقے جنت میں جائیں گے؟ ایک فرقہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی، اس کی علامت کیا بیان فرمائی؟ ما انا علیہ و اصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ کرام جس پر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اب ہم کو ڈھونڈنا ہے کون سا وہ ایسا فرقہ ناجیہ ہے، کون سی وہ طائفہ منصورہ ہے، کون سی ایسی جماعت ہے جو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارتی ہے، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی تو ہم کو ڈھونڈنا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ جتنی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ گمراہی کی علامتوں میں سے ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ گمراہی کی علامتوں میں سے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے مذہب کو ماننے والے ہیں وہ کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اسلام کی. کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، فلاں ہو. کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر جتنی جماعتیں ہیں کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اہل حدیثوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام صحیح دین ہے اور مسلک اہل حدیث صحیح مسلک ہے، صحیح جماعت ہے. لوگ اسی لیے یہاں تک کہ ہماری جماعتوں کو توڑا جاتا ہے، ہماری مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، مسجدوں کو بننے نہیں دیا جاتا، مخالفت کی جاتی ہے. اور کئی ایسے واقعات ہیں جو صرف ہندوستان کے اندر ہوئے ہیں. اہل حدیثوں کی مسجدوں کو توڑا گیا، بننے سے روکا گیا، کیسز ٹھونکے گئے، مارا توڑا گیا، خون کیا گیا. یہاں تک کہ آندھرا کے اندر کچھ سال پہلے اہل حدیثوں کی مسجد میں احناف داخل ہو کر کے انہوں نے قرآن کو جلا دیا، مسجد کو جلا دیا. مسلکی تعصب ہماری جماعت والے نہیں ہیں، ہمارے مسلک والے نہیں ہیں. ہم یہ کہنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے محلے کے اندر مندر بنتی ہے، مخالفت نہیں کرتے. چرچ بنتا ہے، مخالفت نہیں کرتے. اگر کوئی جھنڈے کٹا بنتا ہے، مخالفت نہیں کرتے. کوئی مزار بنتی ہے، مخالفت نہیں کرتے. اور اگر اہل حدیثوں کی مسجد بنتی ہے تو سب لوگ اکٹھا ہو کر کے اہل حدیثوں کے خلاف پلان بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر اہل حدیثوں کی مسجد یہاں آ گئی تو سب سے پہلے یہ ہمارے پیٹ پہ لات ماریں گے. تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. میرا مقصد کسی جماعت کو برا بلا کہنا نہیں ہے. یہ سارے علماء محترم ہیں، یہ سارے ائمہ کرام ہمارے لیے محترم ہیں، یہ سارے کے سلسلے ہمارے لیے محترم ہیں، ضرور ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے دیں وہی دین ہے، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بہتر ہوگی اور آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی. اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ حنفی بنو گے، شافعی بنو گے، مالکی، حنبلی. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے حنفی بننا ہے تو پوچھیں گے کون سی جماعت میں جاؤ گے. اگر وہ کہے بریلوی میں تو پھر اس سے پوچھیں گے کہ آپ دعوت اسلامی میں جائیں گے، سنی دعوت میں، پھر کون سے پیر پرستی میں کہاں سے آئیں گے، کس سلسلے کے اندر جائیں گے. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، تبلیغی، جماعت اسلامی اور فلاں فلاں کہنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیا کہلاؤ؟ محمدی. اپنے آپ کو کیا بولو؟ ہم محمدی ہیں. ہم محمدی ہیں کیونکہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. آخر میں بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ میں کہنا چاہوں گا، اس ساری باتوں کے اندر اگر کوئی بات میری زبان سے نکل گئی ہے، ایسی بات جو بالکل اختلاف کا شکار ہو سکتی ہے، تو میں یہ کہوں گا یہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہوا ہے، میرے شیطان کے شر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اگر کوئی بات میری زبان سے اچھی نکلی اور آپ کو بھلی لگی تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اسی کی رحمت ہے. آخر میں اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا
ان جماعتوں سے اپنے آپ کو نکالو، اپنے آپ کو مسلکوں سے نکالو اور آ جاؤ اس چھتری کے تلے جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے اپنے رسول کی سنت۔ تو اب یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ جی کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد آپ تمام حضرات کا، علماء کا، ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ تقلید کے بندھنوں کو توڑو، ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کے نیچے قرآن و سنت پر اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے جذبے کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو سارے ائمہ کرام، سارے علماء کرام سب کا احترام کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ تعالی ہمیں توحید پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔